صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اس آیت میں ہے کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں کی تفسیر کے تحت درج ہے کہ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرند کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے، اور وحوش ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھینچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں، اور مزید یہ ہے کہ اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، دیکھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ حج جو ہے نا، حج یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ پاک کے محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے۔ آپ دیکھیں کہ صفا اور مروہ کی سعی ہو گئی، طواف ہو گیا، اسی طرح وقوف عرفات ہو گیا، مینا میں رکنا ہو گیا، وقوف مزدلفہ ہو گیا، جمرات کو کنکریاں مارنا ہو گیا، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ حقیقتاً اللہ پاک کے پیاروں کی ادائیں ہیں۔ حضرت ہاجرہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ آپ پانی کی تلاش کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑیں، تو آپ کا یہ دوڑنا اللہ پاک کو ان کا وہ دوڑنا پسند آ گیا، اور آج غور کیجئے ہمارے لیے وہاں پر دوڑنا، ہمارے لیے سعی کرنا واجب قرار دے دیا گیا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس کی وجہ سے بے قرار ہوئے تو آپ نے ایڑیاں زمین پر رگڑیں، اس کی برکت ظاہر ہو گئی کہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جسے ہم زمزم کہتے ہیں، وہ پانی خوب بڑھنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے اس کا جوش مارنا دیکھا تو اسے ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ بس اب کیا تھا، وہ پانی اللہ پاک کی بندی کا حکم سن کر فوراً اپنی جگہ پر رک گیا۔ نبی مکرم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ حکم نہ فرماتی تو یہ پانی تمام روح زمین پر پھیل جاتا۔ یہ پانی کیسا عظیم معجزہ ہے کہ آج تک اربوں کھربوں لوگ پانی پی چکے ہیں، مگر اس میں قطرے کا بالکل فرق نہ لا سکے۔ کتنے ہی لوگوں کو یہ پانی شفا دے چکا ہے، کتنے ہی لوگوں کی دعاؤں کو قبول کروا چکا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو جس مقصد کے لیے زمزم کو پیتا ہے اس کا مقصد پورا کر دیا جاتا ہے۔ بھوکا پیے تو بھوک مٹے گی، پیاسا پیے گا تو پیاس جاتی رہے۔ تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس میں آب زمزم میں بڑے کیمیائی اجزاء ہیں۔ زمزم شریف کا پانی شفا دیتا ہے، حجر اسود کا چومنا گناہ دھوتا ہے۔ آخر کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیو، غور کیجئے، آخر کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی نسبت نیکوں کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو عمل انسان اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے وہ عمل اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ مثلا ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جائے اور دوڑنا شروع کر دے تو لوگ اسے دیوانہ سمجھنا شروع کر دیں گے اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا، مگر وہ جگہ ایسی ہے، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، غلام ہو، نوکر ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب دیوانہ وار چلے جا رہے ہیں، سب دیوانہ وار طواف کر رہے ہیں، وہاں کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں، سب برابر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی جگہ اگر کسی پلر کو، کسی ستون کو ایک شخص پتھر اٹھائے مارنا شروع کر دے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، لیکن مینا میں ایک جگہ نہیں، تین جگہ
تینوں دن 7 پتھر مارے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایسے ہی کسی پلر کو پتھر مارنا برا اور ان جمرات کو پتھر مارنا ثواب ہے۔ آخر اس عمل کو اہمیت کیوں دی گئی؟ صرف اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے، شیطان نے آ کر بہکانا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آ گیا اور کہا، تو مجھے میرے رب عز و جل کا حکم پورا کرنے سے روکتا ہے؟ پتھر اٹھائے اور اسے مارے۔ اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تمام حاجیوں پر لازم کر دیا کہ میرے پیارے کی ادا کو ادا کرتے رہو۔ اللہ پاک ہمیں خوب اپنی اور اپنے محبوبوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ جو عمل بھی اللہ پاک کی اطاعت اور شوق میں کیا جائے اور اللہ پاک کا حکم مان کر کیا جائے، اللہ اس عمل کو قبول فرما کر اس عمل کو دوسروں کے لیے یادگار اور باعث ثواب بنا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔